السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے جی۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، شکر ہے اللہ پاک۔ آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج میں بنانے جا رہی ہوں کڑھی اور بوائل چاول۔ اس کے لیے سب سے پہلے میں نے پیاز کو اور لہسن کو باریک باریک کاٹ لیا ہے اور گھی میں تھوڑا سا فرائی کیا ہے۔ اکثر لوگ لہسن جو ہے نا وہ چاپ کر کے اس میں شامل کرتے ہیں، لیکن میں نہیں ایسا کرتی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے کڑھی میں سارے مسالے کھڑے کھڑے ہی اچھے لگتے ہیں، اس لیے میں نے لہسن کو بھی کاٹ کے شامل کیا ہے۔ اور یہ میں نے ثابت دھنیا اور تھوڑا سا گرم مسالہ ہے جو مکس کر لیا تھا میں نے، یہ وہ ہے۔ اور نمک سرخ مرچ اور ہلدی، یہ میں نے تمام اس میں شامل کر دیے مسالے۔ جو پیاز اور لہسن ہے اسے ہلکا سا فرائی کرنا ہے، براؤن نہیں کرنا آپ نے، کیونکہ مجھے تو ایسے ہی اچھا لگتا ہے کہ لہسن اور پیاز اور اس میں تھوڑا تھوڑا جب پکتی ہے نا کڑھی تو اس میں یہ بالکل ایسے ہو جاتا ہے، بالکل ٹھیک، اور اتنا مزے کا بنتا ہے ایسے۔ اور پھر میں نے جو دہی کو بیٹ کیا تھا اس میں بیسن شامل کر کے اسے اچھے سے بیٹ کر لیا تھا، وہ میں نے اس میں شامل کر دیا۔ دیکھیں اب اسے پکنے تک، جب تک اس میں جوش نہ آ رہے، اس میں چمچ چلاتی رہوں گی۔ اور یہ ہے بریانی مسالہ تھوڑا سا جو میں اس میں شامل کرتی ہوں، اس سے تو مجھے نا کڑھی کا ٹیسٹ بہت مزے کا لگتا ہے جب میں اس میں بریانی مسالہ شامل کرتی ہوں کڑھی میں۔ اس ٹائم ڈالنا ہے آپ نے، تو بنائی کے وقت نہیں اس میں شامل کرنا، اس ٹائم ڈالنا ہے، بہت مزے کا ٹیسٹ آتا ہے۔ آپ لوگ ٹرائی کر کے دیکھیے گا ایسے۔ اور یہ تھوڑی سی ہیں کالی مرچ، وہ ثابت میں اس میں شامل کر رہی ہوں، کیونکہ مجھے کڑھی میں زیادہ تر ثابت مسالے ہی اچھے لگتے ہیں، میں پاؤڈر میں کم ہی یوز کرتی ہوں۔ تو یہ میں نے اس میں شامل کر دیے تھے، تو اس کے بعد یہ دیکھیں تھوڑی دیر بعد ہماری کڑھی پکنا شروع ہو گئی۔ تو اب اس میں پکائیں گے کافی دیر، تقریباً 2 گھنٹے کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے، اس سے اتنا زبردست پک جائے گی، بالکل مزے کی پک جائے گی یہ۔ تو پھر چلیں پھر ساتھ ساتھ ہم ریڈی کر لیتے ہیں پکوڑوں کا سامان جب تک یہ ہماری کڑھی پکتی ہے۔ تو یہ دیکھیں میں نے سوچا چلے جب تک پالک کاٹ لیتی ہوں، تو یہ پالک میں نے کاٹ رہی ہوں، کاٹ تو نہیں رہی ابھی، خیر کاٹ رہی ہوں، ہاتھوں سے ہی کاٹ رہی ہوں۔ مشین میں نے سوچا اب کیا نکالوں اتنی سی پالک کے لیے، چلے ہاتھوں سے ہی کاٹ لیتی ہوں چھری کے ساتھ ہی۔ تو پھر ساتھ میں بھی میں نے چاول رکھ دیے تھے بوائل کرنے کے لیے۔ بوائل چاولوں میں ہمیشہ سے تھوڑا سا گرم مسالہ اور نمک شامل کرنے کے بعد ہی چاول بوائل کرتی ہوں۔ تو یہ دیکھیں جی ہماری کڑھی پک گئی ہے، میں نے پکوڑے بھی تیار کر لیے ہیں اور اس میں شامل بھی کر دیے ہیں، اور میرے چاول بھی بوائل ہو گئے ہیں۔ کڑھی اتنی ٹیسٹی بنی تھی، اتنی ٹیسٹی بنی تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، بہت مزے کی بنی تھی۔ اب میں ایڈیٹنگ کر رہی ہوں نا تو ابھی میرے منہ میں پانی آ رہا ہے، دوبارہ سے دل کر رہا ہے ابھی سے کھا لوں پھر دوبارہ سے، لیکن کیا کروں، ایسے تو نہیں کھا سکتی کیونکہ اب تک تو ختم بھی ہو گئی تھی جب میں ایڈیٹنگ کر رہی تھی۔ تو اس کے بعد پھر ہم نے کھائی چھلی، تو آپ لوگ جیسے پتہ نہیں کیا کہتے ہوں گے، ہم تو ابلی چھلی کہتے ہیں بھائی۔ بہت مزے کی تھی، بہت مزے کی تھی یہ بھی۔ تو پہلے میں نے ایک کھائی، اس کے بعد مجھے ایک کھا کر صبر نہیں ہوا، تو پھر میں نے دوسری بھی کھا لی۔ میں نے کہا چلیں کوئی بات نہیں، اس سے کچھ نہیں ہونے لگا، ایک اور کھا لیتی ہوں۔ تو پھر ایسا ہوا کہ ہم نے بنائی تھی چپس۔ پکوڑے کے بنانے کے بعد، سب کچھ کرنے کے بعد پھر میں نے یہ چپس تیار کی تھی، تو بہت مزے کی بنی تھی، سب نے کھائی تھی کیچپ کے ساتھ، لیکن مجھے اس طرح دہی جو بنی ہوئی تھی نا رائتا سوس کے چٹنی سی، اس کے ساتھ بہت مزے کی لگتی ہے، تو میں نے ایسے بنائی تھی۔ پھر ہو گیا تھا جی رات کا ٹائم، تو پھر سب کو میں نے دودھ ٹھنڈا کر کے دے کے آئی تھی ان کے کمروں میں اور ان کے بیڈ روم میں ان کے پاس، تو پھر ان کو پکڑا کے آئی تھی تو سب نے پی لیا۔ تو یہ میری ساس سسر اور دیور رہتے تھے، تو پھر میں نے بعد میں ان کے لیے گلاس میں ڈالا، اور میرے جو دیور ہیں ان کو گلاس میں پینا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا، وہ کہتے ہیں مگ میں لے کے آیا کرو اپی، تو وہ خیر مجھے بھابھی تو کم ہی کہتا ہے، اپی کہتا ہے، تو پھر اسے میں مگ میں لے کے آئی تھی۔ تو یہ تھا شیمپو، بہت ہی اچھا ہے، میں تو اسے کافی عرصے سے یوز کر رہی ہوں، بہت زبردست ہے یہ، تو آپ لوگ ٹرائی کرنا۔ یہ پیاز والا ہوتا ہے تو
اتنا زبردست ہوتا ہے نا، اگر آپ کے بال گر رہے ہیں تو کہیں سے کم ہو رہے ہیں تو یہ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں سے بالکل کلیئر نظر آ رہا ہے یہ، تو دیکھیں اتنا زبردست ہے نا کہ مجھے تقریباً 1 سال ہو گیا اسے استعمال کرتے ہوئے، تو بہت اچھا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی جی آ گئی تھی، اب گرمیوں کا اینڈ ہو رہا تھا تو میں یہ بھی لے آئی، کیونکہ کمرے میں مچھر بہت زیادہ ہے، میرے کمرے میں تو مچھر بہت زیادہ ہے۔ ساتھ میں یہ میں نے چوڑیاں چڑھائی تھیں، میں نے سوچا آپ لوگوں سے شیئر کر دوں، مجھے تو بہت پیاری لگی تھیں جی، بہت ہی زیادہ پیاری لگی تھیں۔ آپ لوگوں کو کیسی لگی تو ضرور بتانا مجھے۔ بہت میں نے کلر چن چن کے نکالے تھے، مجھے بہت پیاری لگ رہی تھی ویسے۔ تو یہ ہمارے ریلیٹیو میں ایک شادی تھی، ان کا روم تھا، یہ اتنا پیارا لگا تھا مجھے، میں نے سوچا آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں۔ دیکھیں ان کا سامان بھی تھا کتنا پیارا، اور پھر ماشاء اللہ سے انہوں نے کمرے کو سیٹل بہت اچھا کیا تھا۔ میں نے سوچا چلیں آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں، مجھے تو بہت پیارا لگا۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے اور ایسے ہی خوش و خرم رہیں اور ان کی جوڑی سلامت رہے۔ بہت پیارا تھا ماشاء اللہ ان کا روم، یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا تھا، تو بہت پیارا لگا مجھے، تو میں نے سوچا چلیں آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں۔ آپ لوگ بتائیں آپ لوگوں کو کیسا لگا ان کا یہ روم، تو مجھے تو بہت پیارا لگا تھا ماشاء اللہ سے۔ اللہ سب کے گھروں میں اور سب کے گھروں کو اتنا خوبصورت بنائے، اور سب کو ہی اتنا اچھا گھر ملے، اچھا شوہر بھی، سب کے نصیب اچھے ہوں، سب بیٹیوں کے نصیب اچھے ہیں، اللہ کرے۔ تو میری تو یہ سب کے لیے دعا ہے۔ بہت پیارا لگا تھا ماشاء اللہ مجھے ان کا یہ سارا کا سارا سامان بھی بہت پیارا لگا تھا، کتنا زبردست کر کے انہوں نے سجایا ہوا تھا ماشاء اللہ سے۔ تو چلیے یہ انہوں نے واش روم میں دکھایا تھا، میں نے کہا چلیں واش روم بھی دکھائی دیتی ہوں آپ لوگوں کو بھی۔ بہت پیارا تھا ان کا روم، یہ اٹیچ واش روم تو بہت پیارا لگ رہا تھا ماشاء اللہ سے۔ اللہ پاک ان کو برتنا نصیب کرے۔ تو دعا میں یاد رکھیے گا، لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔